خرابی اور اصلاح کا دار و مدار جو ہے، آپ دیکھیں کہ پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر انسان کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی انسان پیدا نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس کا جسم، اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، تو دل بھی اس کا پیدا ہوتا ہے۔ تو بندے کا دل ماں کے پیٹ کے اندر دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دھڑکنا شروع کیا ماں کے پیٹ سے، اور پوری زندگی دھڑکتا ہے۔ اللہ کی قدرت پر غور کرے، انسان ہے، اسی طرح دوسری مشینریاں ہیں، پیٹر ہے، ٹریکٹر ہے، اتنی مشینیں ہیں، چھوٹے چھوٹے پرزے ان کے اندر ہوتے ہیں۔ وہ خراب ایک پرزہ بھی ہو جائے تو ساری مشینری رک جاتی ہے۔ انسان کے اندر بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرزے بنائے ہیں، ایک مشینری ہے، انسان چل رہا ہے۔ تو دل جو ہے یہ ماں کے پیٹ سے دھڑکنا شروع ہوتا ہے، اور انسان کی ساری زندگی دھڑک رہا ہے، سارے جسم کو خون جو ہے وہ مہیا کر رہا ہے دل ہمارا۔ تو جس میں یعنی ایسا کوئی لمحہ نہیں آتا کہ جب ہمارا دل دھڑکنا چھوڑ کے، دن ہو یا رات ہو، جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو، یہ مسلسل ماں کے پیٹ سے دھڑکنا شروع ہوا تھا، اور زندگی بھر رات شام جو ہے وہ یہ دھڑک رہا ہے۔ اساں تھک پئیے تے ساہ لیندے ہاں، جسم نو آرام دینے واسطے سہ جاندے ہاں، لیکن سارے جسم دے اندر ایک ایسا پرزا ہے کہ جیڑا ساہ نہیں لیتا، دیہاڑی راتی وہ پرزا جیڑا ہے وہ چل رہا ہے، اور مسلسل لگاتار چلتا پہ ہے۔ جدوں دا اسی ماں دے پیٹ دے اندر اسی پیدا ہوئے، ساڑھے اعضاء بن گئے، دل بن گیا، اس نے دھڑکنا شروع کر دیتا، دھڑک رہا ہے، اور زندگی بھر دھڑکتا رہتا ہے۔ اور جدوں دل دھڑکنا چھڑ دے، دل اپنا کام کرنا چھڑ دے، ادو بندہ بھی ختم، ادو انسان بھی ختم ہو جاوے گا۔ تو اے دل جو دن رات دھڑک رہا ہے، رکتا نہیں ہے، جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس دل کو بڑا طاقتور بنایا ہے۔ طاقتور ہے نا، جو مسلسل ساری زندگی انسان کے جسم میں دھڑک رہا ہے، چل رہا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے رک جائے دل ہمارا تو زندگی ہماری ختم، موت ہمارے دروازے پہ۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں علماء، القلب سلطان الجسد، کہ دل جو ہے یہ جسم کا بادشاہ ہے۔ انسان کے ڈھانچے کے اندر دل جو ہے یہ بادشاہ ہے جسم کے سارے اعضاء۔ جس طرح جنگل کا بادشاہ شیر ہے، اسی طرح انسان کے سارے جسم کا بادشاہ ہمارا دل ہے۔ یہ پورے جسم کو خون مہیا کرتا ہے، پورے انسان کے جسم کو ہر رگ رگ میں یہ خون جو ہے وہ اس کو بھیج رہا ہے۔ تو طبیب جو ہے، اطباء کہتے ہیں کہ اگر وہ سفر، یہ جو دل پورے جسم میں خون سپلائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، بھیج رہا ہے، اگر یہ جو سفر یعنی جوانہ کا دل طے کر رہا ہے، اگر جسم کی کئی ٹریلین خلیوں کے اندر جس طرح سے دل خون کو چاہتا ہے، اگر اسے یعنی ناپا جائے یا اندازہ لگایا جائے، پیمائش کی جائے، تو یہ وہ کئی لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر چکا ہے ہمارا دل، یعنی کئی لاکھ سفر جو ہے وہ یہ طے کر چکا ہے ہمارے وجود کے اندر، ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ دل ہمارا خون کو چاہتا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے اس کو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ہو جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان سارے کا سارا ٹھیک ہے۔ وہ دل جب ٹھیک ہے، سیدھے راستے پہ ہے، تو انسان سارے کا سارا درست ہے۔ جب وہ بھٹک جائے دل، تو پھر انسان سارے کا سارے بھٹک جاتا ہے۔ یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے، تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ یعنی دل بادشاہ ہے، دل بادشاہ ہے جسم کا، اور اس کی رعایا عوام جو ہے وہ ہمارا سارا جسم ہے۔ دل کے لیے دل کی جو عوام ہے، رعایا ہے، وہ ہمارے سارے جسم کے اعضاء، آنکھیں، زبان، کان، پاؤں، یہ سارا جو اعضاء ہے یہ اس کے لیے عوام ہے۔ اس لیے مثال دی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب تک کسی ملک کا بادشاہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس کی عوام بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جب بادشاہ ہی لوٹنے والا ہو تو عوام بھی پھر اسی طرح ہی، جب بادشاہ بگڑا ہوا ہے تو عوام بھی بگڑی ہوئی ہے۔ تو مثال دی کہ جب دل جو ہمارے جسم کا بادشاہ ہے یہ بگڑ گیا تو ہمارا سارا ڈھانچہ ہی بگڑ گیا۔ اگر دل ہمارا بادشاہ جو جسم کا ہے یہ سلامت ہے، سیدھے راستے پہ ہے، تو ہمارا سارا ڈھانچہ جو ہے، جسم ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں بگڑے گا۔ تو اس لیے معلوم ہوا اس کی جسمانی اہمیت بھی ہے۔ دل ارادہ کرتا ہے اور جسم اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو ہمارا دل ارادہ کرتا ہے جسم کو شروع کرنا کر دیتا ہے۔ دل آدھا اودے جائے، دل آدھا آئندے جاؤ، دل آدھا فلاں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلے دل جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے، جسم وہی اس کے تابع ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی جسمانی اہمیت بھی ہے اور اس کی معنوی اور روحانی اہمیت بھی ہے۔ جسمانی اہمیت یہ ہے کہ یہ جسم کو بیماریوں سے بچاتا ہے، اور معنوی اہمیت اگر معنوی طور کے اندر اس میں خرابی آ جائے کہ ہمارے دل میں خیر نہ رہے، ہمارے دل میں کسی کے لیے اچھا بھلا نہ رہے، تو پھر یا ہمارے دل میں نفرتیں پیدا ہو جائیں کسی حوالے سے، کسی بندے کے ساتھ، کسی ذات کے ساتھ نفرت پیدا ہو جائے، تو پھر یہ جو ہے وہ خطرات یعنی اس میں ابھرانے لگتے ہیں۔ اور پھر جب نفرت ہوتی ہے، نفرت بڑھتے بڑھتے تو پھر اس کے منفی اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ پھر جو منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ انسان کے پورے جسم پر جو ہے اثر انداز ہوتے ہیں۔ کہتا تو دل ہے بھلا کام کر دے، اور سزا جو ہے وہ انسان کے سارے جسم کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ذہنی طور پہ بھی بندہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر کیا مصیبت آ گئی، میرے اوپر کیا تکلیف آ گئی، تو وہ نقصان کوئی اور نہیں برداشت کرتا، وہ انسان پھر ہی نقصان وہ برداشت کرتا ہے جو اس کا دل اسے بری طرف لے جاتا ہے۔ دل اور اعمال کی اہمیت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے